بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کلی عرضی اور کلی عرضی کی دونوں قسمیں یعنی خاصہ اور عرضی عام کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے خاصہ اور عرضی عام کی 4 قسمیں پڑھیں گے، یعنی خاصہ لازم اور عرضی عام کے بارے میں، عرضی عام لازم کے بارے میں، اور خاصہ مفارق اور عرضی عام مفارق کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ لیکن ان کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم کلی عرضی دہرا لیتے ہیں کہ کلی عرضی کسے کہا جاتا ہے۔ تو کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماشی یا جیسے داحک، یہ اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے، تو اسے کلی عرضی کہا جائے گا۔ پھر کلی عرضی کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرضی عام۔ خاصہ وہ کلی عرضی ہیں جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو، اسے خاصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے داحک ہے، اب داحک کس پر بولا جا رہا ہے؟ زید، عمر، بکر، خالد، انسان پر بولا جا رہا ہے، اور انسان کی حقیقت ایک ہی ہے، کیا؟ حیوان ناطق۔ تو یہ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقت ایک ہی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ خاصہ کہا جائے گا۔ اور عرضی عام وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ جیسے ماشی، اب ماشی انسان بھی ہے، زید، عمر، بکر، خالد بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، گائے، بیل، بکری بھی ہے، گائے، بیل، بکری بھی ہے۔ تو یہ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عرضی عام کہا جائے گا۔ تو ان دونوں کی آگے 4 قسمیں ہیں، خاصہ لازم اور عرضی عام لازم، اور خاصہ مفارق اور عرضی عام مفارق۔ تو سب سے پہلے خاصہ لازم ہر وہ خاصہ ہے جو اپنے معروض کے ساتھ لازم ہو، اپنے معروض سے جدا ہو ہی نہ سکے، اسے کیا کہا جائے گا؟ خاصہ لازم کہا جائے گا، جو اپنے معروض کے ساتھ لازم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر عدد ہے، اب عدد کے لیے جفت اور طاق ہونا لازم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عدد ہو اور وہ جفت اور طاق نہ ہو، کوئی عدد بھی ہو اور جفت یا طاق نہ ہو۔ جیسے مثال کے بعد 2 کا عدد ہے، اب 2 کے عدد کے لیے جفت ہونا لازم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 کا عدد ہو اور جفت نہ ہو۔ اس طرح 3 کے عدد کے لیے طاق ہونا لازم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 کا عدد ہو اور جفت اور طاق نہ ہو۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ لازم کہا جاتا ہے، کہ ہر وہ خاصہ جو اپنے افراد کے ساتھ، جو اپنے معروض کے ساتھ، جو اپنے معروض کے ساتھ لازم ہو، اس سے جدا ہو ہی نہ سکے، اسے خاصہ لازم کہا جاتا ہے۔ اور عرضی عام لازم اسے کہتے ہیں کہ وہ عرض ہے جو اپنے معروض کے ساتھ لازم ہو، اس سے جدا ہو ہی نہ سکے، اسے عرضی عام لازم کہا جائے گا۔ جیسے حبشی کے لیے کالا ہونا، اب حبشی کے لیے کالا ہونا اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ اب حبشی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کیا ہو؟ کالا ہو۔ تو حبشی کے لیے کالا ہونا یہ کیا ہے؟ لازم میں سے، عرضی عام لازم میں سے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حبشی ہو اور وہ کالا نہ ہو، کیونکہ حبشی کا لفظ بولے ہی کس پر بولا جاتا ہے؟ کالے افراد پر بولا جاتا ہے۔ تو حبشی کے لیے کالا ہونا اس کی کیا ہے؟ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس سے کالا کرو جو ہے جدا نہیں ہو سکتا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عرضی عام لازم کہا جائے گا۔ اب یاد ہے کہ عرضی عام لازم ہو یا عرضی عام یا خاصہ لازم ہو، خاصہ لازم ہو یا عرضی عام لازم ہو، یا تو یہ مائیت کے ساتھ لازم ہوگی، یا تو یہ مائیت کے ساتھ لازم ہوگا، یا یہ وجود کے ساتھ لازم ہوگا۔ خاصہ لازم ہو یا عرضی عام لازم ہو، یا تو یہ مائیت کے ساتھ لازم ہوگا یا وجود کے ساتھ لازم ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھو، عدد کے لیے جفت اور طاق ہونا، یہ اس کی مائیت کے ساتھ لازم ہے یا اس کے افراد کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ لازم ہے؟ اس کی مائیت کے ساتھ لازم ہے۔ 2 3 4 5 6 یہ جو عدد ہیں، یہ جو عدد ہیں، ان کے وجود کے ساتھ کہیں پہ جفت اور طاق ہونا نظر نہیں آتا۔ جیسے میں 2 بولوں تو 2 کے ساتھ جفت اور طاق ہونا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کی مائیت کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی مائیت کے ساتھ جفت اور طاق ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ جفت اور طاق ہونا ان کی مائیت کے ساتھ لازم ہے۔ کبھی کبھار جو لازم ہوگا وہ وجود کے ساتھ لازم ہوگا۔ جیسے حبشی کے لیے کالا ہونا، اب حبشی کے لیے کالا ہونا جو ہے حبشی کے لیے لازم ہے، اس کے وجود کے ساتھ لازم ہے، اس کے وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ، وجود کے ساتھ لازم ہے، نہ کہ اس کی مائیت کے ساتھ۔ حبشی کی مائیت کیا ہے؟ حبشی انسان ہے، حبشی کی مائیت کیا ہوگی؟ حیوان ناطق ہوگی۔ حیوان ناطق کے ساتھ یہ کالا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ؟ حبشی افراد کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہیں۔ تو یہ خاصہ لازم تھی اور عرضی عام لازم تھی۔ اب خاصہ مفارق، خاصہ مفارق ہر وہ خاصہ ہے جو اپنے معروض کے ساتھ لازم نہ ہو بلکہ کبھی جدا بھی ہو جاتا ہو، اسے خاصہ مفارق کہا جائے گا۔ یعنی وہ خاصہ جو اپنے معروض کے ساتھ لازم نہ ہو، یعنی جدا بھی ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ مفارق کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے کتابت بالفعل، یاد رکھیے ایک کام ہوتا ہے بالفعل کرنا اور ایک کام ہوتا ہے بالقوہ کرنا۔ ایک کام ہوتا ہے بالفعل کرنا، ایک کام ہوتا ہے بالقوہ کرنا، یعنی ایک صلاحیت ہوتی ہے بالفعل اور ایک صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ۔ اب میرے اندر چلنے کی صلاحیت ہے لیکن میں چل رہا نہیں ہوں، تو میں ماشی بالقوہ ہوں، ماشی بالقوہ ہوں۔ میرے اندر دوڑنے کی صلاحیت ہے لیکن میں دوڑ رہا نہیں ہوں، تو میرے اندر دوڑنے کی صلاحیت بالقوہ ہے،
دوڑنے کی صلاحیت بالحارب بالقوہ ہے، حارب بالفعل نہیں ہے، میں ابھی دوڑا نہیں ہوں۔ اس طرح میرے اندر مارنے کی صلاحیت ہے لیکن ابھی میں مار رہا نہیں ہوں، تو میں ضارب بالقوہ ہوں، ضارب بالفعل نہیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے بالفعل صلاحیت ہونا، جیسے میں لکھ رہا ہوں تو میں خطابت بالفعل ہوں، ابھی کیا کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، یا میں چل رہا ہوں تو میں ماشی بالفعل ہوں، یا میں دوڑ رہا ہوں تو میں دوڑنے والا بالفعل ہوں۔ تو ایک کام ہوتا ہے بالفعل اور ایک ہوتا ہے بالقوہ۔ بالقوہ کہتے ہیں یعنی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور بالفعل وہ ظاہر وہ کام کر بھی رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے، بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو خطابت بالفعل انسان کے لیے، انسان کے خطابت انسان کے خواص میں سے ہے، خاصے میں سے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، مفارق میں سے ہیں۔ یہ کبھی کبھار جو خطابت بالفعل ہے، یہ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت تو نہیں لکھتے رہتے بلکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار لکھتے ہیں۔ اس طرح ضاحک ہے، اب ہم ہر وقت تو ہنستے نہیں رہتے بلکہ کیا ہوتے ہیں کبھی ہنسنا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ضاحک بالفعل کیا ہے، خاصہ مفارق ہے، یعنی ایسا خاصہ ہے انسان کا جو اس کے ساتھ کبھی لازم ہوتا ہے، کبھی لازم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی مفارق بھی ہو جاتا ہے، جدا بھی ہو جاتا ہے، اسے کیا کہا جائے گا، خاصہ مفارق کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عرض یا مفارق، کہ وہ عرض ہے جو اپنے معروض کے ساتھ لازم نہ ہو، جدا ہو جاتی ہو، وہ عرض جو اپنے معروض کے ساتھ لازم نہ ہو بلکہ کبھی جدا ہو جاتی ہو، علیحدہ الگ ہو جاتی ہو، جیسے ماشی بالفعل۔ اب ماشی بالفعل انسان، جانور، حیوانوں کے لیے کیا ہے، اس کے عوارض میں سے ہیں، ان کے یہ کیا ہیں، عوارض میں سے ہیں۔ پہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، ہمیشہ انسان چلتا نہیں رہتا، ہمیشہ جانور چلتے نہیں رہتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں کبھی جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ماشی بالفعل یہ اس کے کس میں سے ہیں، عوارض میں سے ہیں، اور عوارض مفارق میں سے ہیں، یعنی کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں، جدا بھی ہو جاتے ہیں، تو انہیں کیا کہا جائے گا، عرض مفارق کہا جائے گا۔ تو یہ چار قسمیں تھی خاصہ اور عرض عام کی۔ الارضی اے کلی اور ارضی، یعنی کلی ارضی جو ہیں، عن الخاصۃ والارض العامہ، یعنی خاصہ اور عرض عام، منقسم ہوتی ہیں، یعنی تقسیم ہوتی ہیں، الی لازم و مفارق، لازم اور مفارق کی طرف۔ فاللازم، بس لازم ما وہ ہے، یمتنع انفکاکہ کہ ممتنع ہو یعنی ممکن نہ ہو، ممتنع ہو اس کا جدا ہونا، انفکاک کہتے ہیں جدا ہونے کو، کہ ممتنع ہو یعنی ناممکن ہو اس کا جدا ہونا، یعنی شیء اس چیز سے جدا ہونا کیا ہو، ناممکن ہو۔ اب یہ جدا ہونا ناممکن، اما بالنظر الی المائیت، یا تو وہ نظر کرتے ہوئے مائیت کی طرف ہوگا، جیسے کہ زوجیتی للاربعۃ، جیسے کہ جفت ہونا چار کے لیے، والفردیتی اور طاق ہونا للثلاثۃ تین کے لیے۔ یہ کیا ہے، جفت ہونا، طاق ہونا اس کے ساتھ لازم ہے، جدا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی مائیت کے ساتھ کیا ہے، لازم ہے۔ فین انفکاک کا، کیونکہ جدا ہونا، الزوجیتی عن الاربعۃ جفت کا چار سے، والفردیتی اور طاق کا عن الثلاثۃ تین سے، مستحیل محال ہے، یعنی جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وَإِمَّا بِالنَّظْرِ، کیا کہا کہ ممتنع ہو اس کا جدا ہونا چیز سے، یا تو نظر کرتے ہو مائیت کی طرف، وَإِمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْوُجُودِ، یا تو نظر کرتے ہو وجود کی طرف، كَالسَّوَادِ لِلْحَبَشِيِّ، جیسے کہ کالا ہونا حبشی کے لیے کالا ہونا کیا ہوتا ہے، جدا نہیں ہو سکتا، یہ وجود کی طرف کیا ہے، وجود کی طرف نظر کرتے ہو کیا ہے، لازم ہے۔ فَإِنَّ انفکاکا، کیونکہ لازم ہونا کہ جدا ہونا، السوادہ فین انفکاک الزوادی، کیونکہ کالے پن کا کیا ہونا، جدا ہونا، عن وجود الحبشی، حبشی کے وجود سے، مستحیل محال ہے، لا ہم مائیت ہی، نہ کہ اس کی مائیت سے، یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار میں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے، جو لازم ہوتا ہے اس کی وجود کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، مائیت کے ساتھ نہیں لازم ہوتا۔ تو یہاں پر کالا ہونا حبشی کے لیے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہے، نہ کہ اس کی مائیت کے ساتھ۔ لِأَنَّ مَائِیَتَهُ، کیونکہ اس کی مائیت جو ہے، الانسان انسان ہے، وظاہر ظاہر یہ کہ ان سوادہ کہ کالا ہونا، لیس بلازم للانسانی، انسان کے لوازمات میں سے نہیں ہے، انسان کے لوازمات سے نہیں ہے۔ والارض المفارق، یعنی کلی عرضی مفارق، یعنی خاصہ بھی اس میں خاصہ مفارق اور خاص عرض عام مفارق دونوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ والارض المفارق ما لم یمتنع انفکاکہ، کہ ممتنع نہ ہو ان کا جدا ہونا، لزوم سے، یعنی جدا ہو سکتی ہو، کل کتابت بالفعل، جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے جدا ہو سکتی ہیں، والمشی بالفعل لہ، اور ماشی بالفعل ہونا کس کے لیے، انسان کے لیے ماشی بالفعل ہونا بھی کیا ہے، یہ عرض عام اس کے مفارق میں سے جدا ہو سکتا ہے۔ فصل، دوسری فصل، والارض اللازم قسمانی، اب یاد رکھیے عرض لازم کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک لازم بین اور لازم غیر بین۔
لازم بین وہ ہے جس کا لزوم واضح ہو، بین و ظاہر ہو، یعنی خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہو کہ یہ چیز اس کے ساتھ لازم ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ جیسے حبشی کے لیے کالا ہونا، اب حبشی جیسے ہی میں کہوں گا تو میرے ذہن میں خود بخود آ جائے گا کہ حبشی کیا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ اب لازم اور ملزوم پر مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا میں کہوں ہاتھی، اب ہاتھی کیا ہوتا ہے، خود بخود کیا ہوتا ہے، ہاتھی کیا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، یہ خود بخود ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھی کیسے کالا ہوتا ہے، کیسے کالا نہیں ہوتا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، لازم بین، کہ جس کا لزوم واضح ہو، ظاہر ہو، جس کا لزوم واضح ہو، ظاہر ہو، بین ہو، کہ خود بخود ہی پتہ چل جائے کہ چیز اس کے ساتھ لازم ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، سے لازم بین کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لازم غیر بین۔ لازم غیر بین وہ ہوتا ہے کہ جس کا لزوم واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، بین نہ ہو، بلکہ خود بخود پتہ نہ چلے کہ یہ چیز اس کے ساتھ لازم ہے، بلکہ کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہو۔ لازم اور ملزوم دونوں کا تصور بھی کر لو، دونوں کا تصور بھی کر لو، پھر بھی لازم اور ملزوم کا صحیح طرح پتہ نہیں چلے گا، بلکہ ایک دلیل کی ضرورت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر عالم ہے اور عالم حادث ہے، تو عالم کے لیے حادث ہونا لازم ہے، عالم کے لیے حادث ہونا لازم ہے، تو لازم اور ملزوم کا دونوں کا تصور کر لیا کہ عالم ہے اور عالم حادث ہے، دونوں کا میں نے تصور کر لیا۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات کسی کو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، عالم قدیم ہے، لیکن جب دلیل دیتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو دیکھو یہ حادث ہونا جو لازم ہے کس کے ساتھ، عالم کے ساتھ، یہ کیا ہے، لازم غیر بین ہے، لازم غیر بین ہے، اس کے لیے باقاعدہ دلیل دینی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، لازم غیر بین کہا جاتا ہے۔ حادث ہونا عالم کے ساتھ لازم تو ہے، اس کے لوازمات میں سے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دلیل دینا پڑتی ہے، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، لازم غیر بین کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں لازم بین جس کا لزوم واضح ہو، ظاہر ہو، جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام۔ لازم بین بالمعنی الاخص اسے کہتے ہیں کہ ملزوم کا ذکر کرتے ہی، ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود لازم ذہن میں آ جائے۔ جیسے ہی ہم ملزوم کا ذکر کریں تو یا اس کا تصور کریں تو خود بخود ہی لازم ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اندھا پن، جیسے میں نے کہا اندھا، جیسے میں نے اندھا کہا تو میرے ذہن میں خود بخود کیا ہوگی، بینائی کی طرف میرا ذہن چلا گیا، کہ اندھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے صلاحیت دی ہو، لیکن پھر وہ کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے اس کی صلاحیت چھن گئی ہو، تو اندھا پن کا ذکر کرتے ہی خود بخود بینائی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، لازم بین بالمعنی الاخص کہا جائے گا۔ یا جیسے مثال کے بعد دیکھو آگ ہے، جیسے میں آگ کہوں گا تو آگ کے ساتھ کیا لازم ہے، حرارت۔ جیسے میں آگ کہوں گا فوراً میں ذہن میں آئے گا کہ آگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جس کی کوئی حرارت ہو۔ دیکھو ملزوم کا یہ کیا ہے، آگ کیا ہے، ملزوم ہے، اس کے ساتھ حرارت لازم ہے، تو ملزوم کا تصور کرتے ہی فوراً لازم کا تصور خود بخود تصور آ جاتا ہے، جو اسے کیا کہا جائے گا، لازم بین بالمعنی اخص کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لازم بین بالمعنی العام، یعنی ملزوم کا تصور کرتے ہی، ملزوم کا ذکر تصور کرتے ہی خود بخود لازم کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ لازم اور ملزوم کو دونوں کو ایک ساتھ تصور کیا جاتا ہے، تب جا کر لازم اور ملزوم کیا ہوتے ہیں، لازم اور ملزوم کا لازم کا یقین ہوتا ہے ملزوم کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر 4 کی عدد ہے، اب 4 کی عدد کے لیے کیا ہے، جفت ہونا لازم ہے، جفت ہونا لازم ہے، لیکن یہ خود بخود ہمارے ذہن میں آتا۔ اس طرح 5 کی عدد ہے تو 5 کی عدد کے ساتھ طاق ہونا لازم ہے، لیکن یہ خود بخود ہمارے ذہن میں نہیں آتا جب تک ہم ذکر نہیں کرتے لازم اور ملزوم، یعنی 4 کا جو عدد ہے وہ جفت ہیں اور 5 کا عدد جو ہے وہ طاق ہیں، جب تک یہ لازم ملزوم دونوں نہیں ذکر کرتے تو ہمارے ذہن میں دونوں کا تصور، لازم کا تصور نہیں آتا، صرف کیا آتا ہے، عدد کا تصور آتا ہے، لازم کا تصور نہیں آتا۔ تو جب لازم اور ملزوم کا ذکر تصور کرتے ہی لازم کا تصور خود بخود نہ ہے، بلکہ لازم کو ذکر کرنا پڑے، اس کا بھی تصور کرنا پڑے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے، لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں والعرض اللازم، اور عرض لازم جو ہے قسمانی، 2 قسم پر ہیں۔ الاول پہلی قسم ما وہ ہے یلزم کہ لازم ہو تصورہ اس کا تصور من تصور الملزومی، ملزوم کے تصور سے، کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود لازم کا تصور آ جائے، جو اسے کیا کہا جائے گا، لازم بین بالمعنی العام کہا جائے گا۔ یہ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کل بصری للعامہ، جیسے کہ بینائی اندھے کے لیے، جیسے ہی اندھا کا ذکر کر جو بینائی کی طرف خود بخود ذہن چلا جاتا ہے، جو اسے لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ وہ ثانی اور دوسری قسم یعنی لازم بین بالمعنی العام، پچھلی قسم کون سی تھی، لازم بین بالمعنی الاخص۔
وثانی اور دوسری قسم ما وہ ہے یلزم کہ لازم ہو من تصور الملزوم واللازمی کہ لازم اور ملزوم سے کیا دونوں سے کیا ہو لازم ہو، کیا لازم ہو الجزم بالیقینی لزوم کا یقین لازم ہو، لزوم کا یقین لازم ہو کہ یعنی جب لازم کو ذکر کریں گے تب بھی کیا ہوگا دونوں کا کیا ہو تصور آئے گا، بغیر لازم کے ذکر کیے تصور کیے لازم کا تصور نہیں آئے گا۔ کا زوجیتی للاربعہ جیسے کہ جفت ہونا چار کے لیے، فإنّا بے شک من تصور الاربعہ جس نے چار کا تصور کیا وہ تصور کیا مفہوم زوجیتی جفت ہونے کے مفہوم کا تصور کیا، یجزم بداہتاً تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بدیہی یعنی بغیر کسی غور و فکر کے بغیر غور و فکر کے ان الاربعہ بے شک چار جو ہیں چار جو ہیں جفت ہیں، والمنقسمۃ بمتساویین اور منقسم ہیں دو برابر حصوں میں، کیا ہے لازم اور ملزوم میں کیا یہ تقسیم ہے۔ فصل اگلی فصل الارض المفارق و عرض مفارق آنی ما یمکن انفکاکہ کہ ممکن ہو جس کا جدا ہونا لمعروضی یعنی عرض مفارق اسے کہتے ہیں کہ عرض کا جدا ہونا کیا ہو ممکن ہو، عرض کا جدا ہونا کیا ممکن ہو سے عرض مفارق آ جائے گا، جیسے ماشی بالفعل ہے، ماشی بالفعل کیا ہے یہ عرض ہے اور کیا ہے عرض مفارق ہے، جدا ہونا ممکن ہے۔ اب اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں یا جدا عرض جو اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اس عرض کا معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن ابھی تک وہ چیز اس سے جدا نہیں ہوئی، ابھی تک وہ لازم اس سے جدا نہیں ہوا اسے ابھی تک اسے وہ عرض اس سے جدا ہونا اس معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک جدا نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر آسمان کی حرکت ہے، کس کی آسمان کی حرکت ہے، یہ قدیم فلسفیوں کا نظریہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ گھوم رہا ہے، آسمان جو ہے گھوم رہا ہے کیونکہ تارے کیا ہوتے ہیں گھومتے، وہ دیکھتے ہیں کہ تارے گھومتے ہیں تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ آسمان گھوم رہا ہے۔ اب دیکھو آسمان کے لیے گھومنا ہونا لازم ہے، یہ گھوم رہا ہے، جب سے آسمان گھوم رہا ہے لیکن اس کا علیحدہ ہونا جدا ہونا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آسمان کیا ہو گھومنا بند کر دے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں، تو یہ عرض مفارق کی کون سی پہلی قسم ہے؟ کہتے ہیں احدہما ان میں سے پہلی قسم یہ ہے، یہاں سے دوبارہ پڑھیں الارض المفارق عرض مفارق آنی میری مراد یعنی ما ينفق انفکاکہ کہ جس کا جدا ہونا لازم ممکن ہو، ان المعروض معروض سے ایدن قسمان دو قسموں پر ہیں، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما یدوم عروضہ للملزومی کہ دائم ہوتا ہو ہمیشہ ہوتا ہو اس کا عروض اس کا عرض اس کے لیے کس کے لیے ملزوم کے لیے ہمیشہ ہوتا ہو، کل حرکت للفلکی جیسے کہ آسمان کی حرکت یہ اس کے لیے ہمیشہ جدا ہوا نہیں لیکن جدا ہونا ممکن ہے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جدا ہونا ممکن بھی ہے اور جدا ہوتے بھی ہیں لیکن کبھی جلدی جدا ہو جاتی ہیں، وہ عرض معروض سے کبھی جلدی جدا ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہیں دیر سے جدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شرمندہ آدمی کے چہرے کی سرخی، اب مثال کے طور پر کوئی شخص شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر کیا ہوتی ہے سرخی ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ بہت جلدی چلی جاتی ہیں، بہت جلدی کیا ہوتی ہے جیسے ہی اس کی شرمندگی جائے گی تو کیا ہوگا اس کی سرخی خود بخود چلی جائے گی۔ تو دیکھو یہ وہ عرض ہیں جو اپنے معروض سے کیا ہوتی ہیں جدا ہو جاتی ہیں اور جلدی جدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم یہ تھی کہ وہ عرض اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک جدا نہیں ہوئی، لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ عرض معروض سے جدا ہو اور کبھی جلدی جدا ہو اور کبھی کیا ہو ممکن بھی ہو، کبھی جلدی جدا ہو کبھی دیر سے جدا ہو۔ جیسے شرمندہ آدمی کی چہرے کی سرخی یا مثال کے طور پر ڈرنے والے آدمی کے چہرے کی زردی، جو آدمی ڈرتا ہے وہ زرد ہو جاتا ہے اور جیسے اس کا ڈر ختم ہوتا ہے تو جلدی سے کیا ہوتی ہے اس کی وہ زردی دور ہو جاتی ہے، اس کی زردی کیا ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عرض ہیں کہ جو اپنے معروض سے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن کبھی جلدی جدا ہو جاتی ہے کبھی دیر سے جدا ہوتی ہے۔ جیسے جوانی ہے، اب جوانی کیا ہوتی ہے دیر سے جدا ہوتی ہیں تو اسے کیا کہا جائے گا عرض مفارق کی دوسری قسم ہے۔ اور ثانی دوسری قسم ما یزول عنہ کہ وہ عرض اس معروض سے کیا ہو جدا ہو جاتی ہو، اما بسرعت یا تو تیزی کے ساتھ، کا حمرۃ الخجلی جیسے کہ شرمندہ آدمی کے چہرے کی کیا ہو سرخی، و صفرۃ الوجلی اور
ڈرنے والے آدمی کے چہرے کی زردی، او ببطوئن یا تو وہ جدا ہوتی ہیں، عرض اپنے مالوں سے جدا ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ تاخیر کے ساتھ، کشیبی و شبابی، جیسے کہ بڑھاپا اور جوانی۔ یاد رکھیے یہاں پر انہوں نے بڑھاپے کی مثال لکھی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہی نہیں ہے، جدا نہیں ہوتا، جیسے بڑھاپا آتا ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں آتا، جدا نہیں ہوتا بلکہ انسان مر جاتا ہے، تو یہ جدا ہونا نہ ہوا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے شیب کی مثال جو ہے بڑھاپے کی جو مثال دی ہے درست نہیں ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مثال کے طور پر آدمی وقت سے پہلے بیماری کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے، بیماری کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے، یعنی اتنا بیمار ہو کہ وہ عمر سے پہلے کیا ہو جائے؟ بوڑھا ہو جائے، تو وہ مراد ہے کہ وہ جلدی چلی جاتی ہیں، اگر دوائی لے جلدی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب وہ بیماری کے اندر، جب کم عمر کے اندر وہ اس کے اندر بوڑھے کے اثار ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کمزور تو کہہ سکتے ہیں لیکن بوڑھا نہیں کہہ سکتے، تو یہاں پر شیب کی مثال درست نہیں ہے۔ وہ ثانی دوسری قسم کون سی ہے؟ معزول عنہ ہو کہ وہ عرض اس سے کیا جدا ہو جاتی ہو، اما بصورت یا تو تیزی کے ساتھ، کہ حمرت الخجلی، جیسے کہ شرمندہ آدمی کے چہرے کی سرخی، و صفرت الوجلی، اور ڈرنے والے آدمی کی چہرے کی زردی، اور ببطوئن یا تو دیری کے ساتھ تاخیر کے ساتھ، کا شیبی، جیسے کہ بڑھاپا ہے، یہ مثال درست نہیں ہے یہاں پر، وہ شبابی اور جوانی، وہ شبابی اور جوانی۔ تو یہ آج ہم نے خاصہ اور عرض عام کی آگے 4 بھی قسمیں پڑھی، اور آگے بھی عرض عام کی، عرض لازم کی 2 قسمیں، اور پھر عرض مفارق کی بھی 2 قسمیں ہم نے پڑھی۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم تعریفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔